اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں قاری محمد اویس اسلمی۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کا لیسن شروع کرنے سے میں آپ کی توجہ ایک خاص چیز کی طرف کروانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے، جو ترتیل کے معنی مختلف ائمہ کرام نے، قراء کرام نے اور اسلاف نے بیان فرمائے ہیں، اگر ان کو سامنے رکھیے تو پھر تمام جو علم ہے یہ سارا کے سارا علم التجوید کا، اس کا دار و مدار آ جاتا ہے تین چیزوں پر۔ نمبر ایک مخارج، نمبر دو صفات لازمہ و عارضہ، اور نمبر تین وقوف۔ ٹھیک ہے، بنیادی جو سمجھ لیں کہ مین کردار جن چیزوں کا ہوتا ہے نا، وہ یہ تین چیزیں ہیں: مخارج، صفات لازمہ و عارضہ، اور پھر وقوف آ جاتا ہے۔ یعنی یہ ابھی جو لیسن سٹارٹ ہو چکے ہوئے ہیں، وقوف کے اعتبار سے یہ مرکزی حیثیت رکھنے والے ہیں علم التجوید کے بیان کے اندر۔ علم التجوید کا جو علم ہے سارا، اس علم کے اندر جو مرکزی کردار جس کا ہوتا ہے، حیثیت جس کی ہے، وہ وقوف کے لیسنز ہیں، وقوف کے اسباق ہیں۔ اس سے قبل آپ نے جتنی ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، تشریح کے ساتھ آپ نے لیکچرز جو ہے نا وہ سماعت کیے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ان میں اہم جو سبق ہے وہ یہ وقوف کے اسباق ہے۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کو معمولی مت سمجھیے، اگنور نہ کیجئے گا، اس کو جتنا ہو سکے سنجیدگی کے ساتھ لیتے ہوئے اس کو کیا کریں، سیکھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق پڑھنے کی کیا کریں، کوشش کریں۔ بات میں آ رہی ہے؟ بہت سارے میں نے دیکھے ہیں جو قرآن کریم پڑھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو اوقاف کی معرفت نہیں ہوتی۔ جب اوقاف کی معرفت نہیں ہوگی تو پھر بہت ساری جو ہے نا وہ خرابیوں کا کیا ہو جائے گا، باعث کھڑا ہو جائے گا، بن جائے گا جی۔ تو اس کی مین مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ نماز میں جب امام مسجد جب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، امام صاحب، تو نماز پڑھاتے وقت اگر وہ کسی کلمے کے ایسے حرف پر وقف کر دیں کہ جس سے معنوی اعتبار سے اور لفظی اعتبار سے کلمے کا مفہوم ہی کیا ہو جائے، غلط ہو جائے، یعنی وقف کر دیا، پیچھے کلمے کا مفہوم اور آگے کلمے کا مفہوم اور، فار ایگزامپل جیسے ما کان محمد، اگر ما کان محمد پر آپ وقف کریں گے تو یہ وقف جائز نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ کیونکہ اس کا معنی الٹا ہو جائے گا، چینج ہو جائے گا۔ ما کان محمد کیا مطلب؟ کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، محمد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اکثر کلمہ شریف پڑھتے ہوئے بھی لا الہ الا اللہ، یہ وقف صحیح ہے، وقف حسن ہے، لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، تو لا الہ اکثر نماز کے پڑھنے کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ، تو یہ وقف جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پلیز مہربانی کیجئے، اپنے اوپر رحم کرتے ہوئے علم التجوید کا علم سیکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہماری زندگی کا ٹائم ختم ہو جائے، مختصر سی یہ وقت کی زندگی ہے، اور مہلت ختم ہو جائے اور پھر ہم پچھتاوے کے سوا کچھ بھی ہمارے پاس نہ رہے کہ ہم نے تو قرآن ہی نہیں سیکھا۔ لہذا قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اب تو جدید ذرائع کے اوپر عمل کرتے ہوئے، جدید ذرائع کی موجودگی کی وجہ سے آپ کے پاس علم جو ہے وہ ہر وقت موجود ہے۔ آپ نیٹ پیکج جو ہے وہ نہایت سستے ہیں، نیٹ کے اوپر آپ نے صرف یوٹیوب کے اوپر سرچ کرنا ہے تجوید کورس، یا میرا نام لکھ لیجئے قاری محمد اویس اسلمی، یا صرف محمد اویس اسلمی لکھیں گے تو فوراً پیج جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔ آپ نے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے، سبسکرائب کیجئے، کیونکہ مین اگر آپ چاہتے ہیں کہ بس ویڈیو ہمارے تک پہنچتی رہے اور ہم لیسن کو مکمل باقاعدگی کے ساتھ سیکھیں اور سنیں، تو اس کے لیے پھر آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک اچھا ذریعہ ہے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کا۔ تو ناظرین کرام، خیر لیسن ویڈیو جو ہے وہ ڈیوریشن کے اعتبار سے لمبی نہ ہو جائے، اس لیے میں اپنے مختصر جو ہے وہ ٹائم میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اوقاف کا جو ہے نا وہ اسباق آپ نے مس نہیں کرنے، اس کو جتنا ہو سکے آپ نے کیا کرنا ہے، یاد کرنا ہے اور سننا ہے اور دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ طلباء کرام سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ یہ بہت اہم جو ہے نا وہ اسباق ہے۔ اسباق میں اخص الخاص کا درجہ رکھنے والے یہ اوقاف کے کیا ہیں، لیسنز ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب امام مسجد کسی ایسے کلمے پر وقف کر دے، معنی چینج ہو گیا، تو پھر کیا ہو جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو اس لیے اوقاف جب آپ کو معلوم ہوگا
یا امام مسجد قاری ہیں تو زبردست قسم کی ان کے پاس علم ہے تجوید کا، تو اس کے مطابق پڑھیں گے تو پھر آپ کو کامل نماز کا کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ اگر قاری صاحب کو تجوید کا علم نہیں آتا اور وہ بہت ساری جو ہے وہ سنگین غلطیاں کرتے ہیں جلی، ٹھیک ہے، تو جب غلطی جو ہے وہ بڑی غلطی ہوگی جس کو لحن جلی کہتے ہیں، تو لحن جلی کی جب غلطیاں ہوں گی تو پھر نماز کیا ہوگی؟ فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، معنی چینج ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل الحمد ہا ہے تو ہا مخرج کا مین کردار آ گیا، پھر صفات لازمہ و عارضہ کیسے پڑھنا ہے، پھر آگے آ جاتا ہے وقوف کہاں ٹھہرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہوں گی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ صحیح قرآن پڑھ کے قرات، کیونکہ فرض ہے نماز کا، تو جب فرض ٹھیک ہوگا تو نماز ٹھیک ہوگی، فرض ٹھیک نہیں ہو تو نماز۔ آپ سمجھ گئے ہوگے، میرا کام صرف آپ کا اشارہ کرنا اور آپ کی توجہ اس کی چیز کی طرف کرنا، ٹھیک ہے، اشارتاً آپ کو سمجھانا مقصود ہے۔ آپ کو اللہ نے شعور دیا اور آپ سمجھ تو گئے ہوں گے میری بات کہ میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ بالآخر آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ کیفیت وقف کے اعتبار سے وقف کی جو ہے وہ آج ہم انشاءاللہ العزیز اقسام پڑھیں گے اور ان کی مختصر جو تفصیلات ہے مع امثلہ وہ پڑھیں گے اور انشاءاللہ پھر اگلے لیسن کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا 61واں 61 جو ہے وہ ہمارا لیسن کون سا ہے؟ کیفیت وقف کے اعتبار سے وقف کی اقسام۔ بولیے، کیفیت وقف کے اعتبار سے اقسام، یہ کیا ہے ہمارا آج کا 61 کیا ہے؟ لیسن ہے، ٹھیک ہے۔ تو آ جاتی ہیں کیفیت وقف کے اعتبار سے وقف کی 5 قسمیں ہیں۔ کیفیت وقف کے اعتبار سے وقف کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وقف بالسکون، نمبر 2 وقف بالاسکان، نمبر 3 وقف حسن وقف ابدال، اور نمبر 4 وقف بالروم، اور نمبر 5 وقف بالاشمام۔ یہ آپ نے مدات کے بیان میں جو ہے نا مختصر سی اس کی تشریح جو ہے نا وہ آپ نے کیا کی ہوئی ہے؟ سماعت کی ہوئی ہے، لیکن یہاں پر میں پھر ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ وقف بالسکون کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وقف بالسکون کہتے ہیں کہ جس کلمے پر آپ نے وقف کرنا ہے نا، اگر وہ پہلے سے ساکن ہے، اگر وہ پہلے سے کیا ہے؟ ساکن ہے، تو وہاں پر آواز اور سانس کو توڑ کر ٹھہر جائیں تو وہ کیا ہوگا؟ وقف بالسکون ہوگا۔ جیسے علم نشرح، علم نشرح، تو علم نشرح، کیونکہ یہ جب لم نشرح جب ملا کر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح، اب وقف کر لیا، تو اب وقف یہ کون سا وقف ہوگا؟ وقف بالسکون ہوگا۔ توجہ ہے، توجہ کریں ادھر، وقف کون سا ہوگا؟ وقف بالسکون ہوگا۔ کون ہوگا؟ ابھی لکھنا چھوڑ دینا، ذرا اس طرف توجہ کریں، کون سا وقف ہوگا؟ وقف بالسکون۔ علم نشرح، علم نشرح، موقوف علیہ پہلے ہی کیا ہو؟ ساکن ہو، یعنی ساکن کرنے کی ضرورت نہ پڑے، پہلے ہی کیا ہو؟ ساکن ہو، تو وہاں ٹھہرنے کا نام کیا ہے؟ وقف بالسکون ہے۔ وقف بالاسکان کسے کہتے ہیں؟ یعنی موقوف علیہ جو ہے، یعنی جس پر آپ وقف کر رہے ہیں کلمے کا آخری حرف جو ہے، اگر وہ پہلے سے متحرک ہے پھر اس کو ساکن کر رہے ہیں، ٹھہرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ساکن، تو اسے کیا کہیں گے؟ وقف بالاسکان کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ بولیے، وقف بالاسکان۔ یہ تینوں حرکات میں ہوتا ہے، زبر میں بھی ہوتا ہے، زیر میں بھی ہوتا ہے اور پیش میں بھی ہوتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل رب الحمدللہ رب العالمین، وقف کر لیا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا نون کیا تھا؟ مفتوح تھا، تو اس لیے متحرک حرف کو ساکن کرنے کا نام کیا ہے؟ وقف بالاسکان ہے۔ آگے وقف حسن اور وقف ابدال کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وقف حسن اور وقف ابدال یہ کہتے ہیں یہ اچھا وقف ہے، اور کیا ہے کہ کلمے کے آخری حرف یعنی موقوف علیہ کا جو کلمے کا آخری حرف جس پر آپ وقف کر رہے ہیں، کلمے کا آخری حرف جو ہے اس کو قاعدے کے مطابق بدل کر ٹھہرنے کا نام کیا ہے؟ وقف بالابدال ہے۔ قاعدے کے مطابق مطلب ابدال کے 2 قاعدے ہیں۔ ابدال کے کتنے قاعدے ہیں؟ 2 قاعدے ہیں، یعنی وقف ابدال کے، وہ والا ابدال نہیں، یہ والا ابدال، وقف ابدال کا، یعنی ٹھہرنے کے اعتبار سے بدل کے کتنے قاعدے ہیں؟ 2۔ نمبر 1 کہ اگر کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر ہے نا تو اس کو ٹھہرنے کے وقت کس سے بدل دیں گے؟ الف سے بدل دیں گے۔ جیسے علیمن سے علیما، علیمن سے علیما، شاباش۔ تو اگر آخر میں کلمے کے آخری حرف پر گولتا ہوگی تو اس کو ہائی ساکنہ سے کیا کر دیں گے؟ بدل دیں گے، قاعدے کے مطابق کیا کر دیں گے؟ بدل دیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ قوتن سے قوہ، قوتن سے قوہ، قوتن سے، اگر کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر ہے تو 2 زبر کو کس سے بدلیں گے؟ الف سے، اور اگر کلمے کے آخری حرف میں گولتا ہے تو کس سے بدلیں گے؟
ہائے ساکنہ سے کیا کر دیں گے؟ بدل دیں گے. یہ وقف حسن وقف بالدال کا کیا ہے؟ وقف ہے، قاعدہ ہے. آگے کہتے ہیں وقف بالروم کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وقف بالروم. روم کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا. لغوی معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا. اور اصطلاح تجوید میں جس حرف پر آپ وقف کرنے ہیں، یعنی کلمے کا جو آخری حرف ہے اس پر وقف کرتے وقت کلمے کے آخری حرف پر 1/3 حرکت جو ہے نا اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے ادا کرنے کا نام کیا ہے؟ وقف بالاسکان ہے. کلمے کے آخری حرف پر ٹھہرنے کے وقت، رکنے کے وقت جو کلمے کے آخری حرف کی حرکت ہے، کلمے کے آخری حرف کی حرکت ہے، اس کو ساکن کرنے کے وقت جو آخری کلمے کی حرکت ہے اس میں 1/3 حرکت کو کیا کرنا؟ اس کی حرکت کو ادا کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ وقف بالروم. اور یہ صرف کس میں ہوتا ہے؟ ضمہ اور کسرہ میں ہوتا ہے، فتح میں نہیں ہوتا. یعنی زیر اور پیش میں ہوتا ہے، زبر میں نہیں ہوتا وقف بالروم. اور یاد رکھنا، بتاتا چلو میں آپ کے ذہن نشین مزید آپ کا ماضی جو ہے وہ یاد کرواتا جاؤں. مداد کی جب آپ نے کس میں پڑھی تھی نا تو اس میں وقف بالروم کے اندر کون سی مد پڑھی جاتی ہے؟ وقف بالروم میں کسر پڑی جاتی ہے. ٹھیک ہے، کسر، اور طول توسط نہیں ہوتی. لیکن یاد رکھیے جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے جیسے خوفن ہے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. ٹھیک ہے، من خوف، کیونکہ قصر جو ہے نا اس میں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ طول اور توسط میں تو آپ وہ حرکت ادا کر سکتے ہیں، حرکت ادا کرنا ممکن ہوتا ہے. لیکن جب اس میں وقف بالروم میں ہوتا ہی قصر ہے، قصر، تو اس میں پھر آپ 1/3 حرکت ادا نہیں کر سکیں گے. لیکن جب اگر 1/3 ادا کریں گے بھی تو صرف سمجھ کے معمولی سا آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر اس کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ جیسے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. ٹھیک ہے، حرکت بالکل معمولی سی، یعنی 1/3 ہے نا تو 1/3 میں، ایک میں بھی تہائی حصہ، آخری جو بالکل حصہ ہے نا وہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے پڑھتے وقت. تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ وقف بالروم ہوگا. اور وقف بالروم میں کسر ہوتا ہے، طول اور توسط نہیں ہوتا. وقف بالاشمام کسے کہیں گے؟ کہتے ہیں وقف بالاشمام جس کلمے پر آپ نے وقف کرنا ہے نا اس کو ساکن کر کے ہونٹوں سے ضمہ کی طرف کیا کرنا ہے؟ اشارہ کرنا ہے. ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کرنے کا نام کیا ہے؟ وقف بالاشمام ہے. اور یہ صرف ضمہ میں ہوتا ہے، یعنی پیش میں ہوتا ہے، زیر اور زبر میں نہیں ہوتا. 2 پیش میں ہوگا. اس طرح وقف بالروم جو ہے وہ 2 پیش، 2 زیر اور پیش کے اندر کیا ہوگا؟ یعنی اس کے متعلق جو حرکات ہیں اس میں ہوگا. وقف بالاشمام کی مثال کیا ہے؟ الرسول. اب الرسول میں لو کے اوپر وقف نہیں ہوگا. جب آپ پڑھیں گے نا الرسول تو وقف نہیں ہوگا. یعنی اب وقف کریں گے تو کیسا وقف کریں گے؟ الرسول، صرف ہونٹوں کا اشارہ کروانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، اس سے نہ آپ کی آواز سننے والے کو محسوس ہوگی کہ اس نے کچھ بولا، اور نہ آپ کو خود محسوس ہو کہ میں نے کچھ پڑھا. ٹھیک ہے، حرکت کو پڑھنا نہیں ہے. اینڈ والے لام کے اوپر جو پیش ہے نا یہ کون سی ہے؟ وقف بالاشمام. اگر اس پر کرنا ہے ضمہ میں، یہ ہوتا ہی ضمہ میں ہے، زبر میں اور زیر میں نہیں ہوتا. الرسول پر وقف بالاشمام کریں گے تو صرف کیا کرنا ہے؟ ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کرنا ہے، بس. حرکت نہیں پڑھنی، حرکت نہیں پڑھنی. الرسول، بس دونوں ہونٹ گول کر کے ضمہ کی طرف اشارہ کر دیں گے تو یہ کیا ہو گیا؟ وقف بالاشمام ہوگا. تو ناظرین کرام یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، کیفیت وقف کے اعتبار سے. وقف کی 5 قسمیں: وقف بالسکون، وقف بالاسکان، وقف بالابدال اور وقف بالروم اور وقف بالاشمام، جو میں نے تفصیل کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ جو ہے وہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے. دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے اور اس کا فروغ پوری دنیا میں جو ہے وہ شائع کرنے کی اللہ کریم جو ہے وہ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو عمدگی کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ نہایت خوبصورت کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اگلے لیسن میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.